آج ہم لوگ بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت سے بھی نوازا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سیریا کے قوم سوران میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو قائم کیا اور ان کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا۔ ان کے پاس بہت ساری جائیداد تھی، ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، ان کے بہت سارا ایریا جو ہے ان کے انڈر میں تھا۔ لوگ ان کے یہاں بہت سارے لوگ غلام تھے، ان کے نوکر چاکر تھے، اور پھر وہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ وہ بہت زیادہ طاقتور بھی تھے، لوگوں سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تھا، بڑے بڑے لوگوں سے، اور پھر وہ بہت لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ مطلب بہت زیادہ خوشحال زندگی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے 80 سال کے بعد انہیں آزمانا شروع کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی تمام جائیداد ختم ہونے لگی، ان کی اولاد ایک ایک کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے انتقال کرنے لگی۔ ان کی جتنے بھی مویشی تھے، جانور تھے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ ان کی دولت اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا، ان کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا، ان کی صحت بھی خراب ہو گئی، ان کی خوبصورتی چھین لی، اور ان کو ایک بہت بڑی بیماری میں، پھیلنے والی بیماری میں انہیں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دیا۔ اور ان کو ایک ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ جس سے ان کے جسم کے جو گوشت تھے وہ بھی گھلنا شروع ہو گئے تھے، اور وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انہیں غربت میں لا کر ان کی آزمائش کی تھی۔ تو صرف ان کی بیوی ہی ان کے ساتھ رہ گئی تھی۔ تو جب ایسا اتنی زیادہ غریبی کی حالت میں پھر وہ بیوی جو تھی ان کی، وہ بہت ہی اپنے شوہر کی فرما بردار تھی۔ وہ بیوی باہر جاتی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے شوہر کے لیے کچھ پیسے جگاڑ کر کے لائے اور ان کا علاج کر سکے۔ تو وہ بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن کچھ ٹائم بعد ان کی بیوی کو بھی لوگ اپنے گھر میں نہیں کام پہ رکھتے، تاکہ ایوب علیہ السلام کو جو بیماری لگی تھی وہ بیماری پھیلنے والی تھی، لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ وہ پھیلنے والی بیماری ہے، تو وہ بیماری اس کی بیوی کے ذریعے لوگوں تک نہ پہنچ جائے۔ بس اسی وجہ سے لوگ ان کی بیوی کو کام سے بھی نکال دیا کرتے تھے۔ جب اتنی زیادہ گھر میں کچھ سامان بیچنے کے لیے بھی نہیں رہا تھا کہ وہ بیچ کر اپنے شوہر کا علاج کر سکے، جب اتنی غریبی آ گئی تھی، تو اس کی بیوی نے اپنے ایوب علیہ السلام سے کہا، اپنے شوہر سے کہا کہ اے میرے پیارے شوہر، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور ان سے رحم کرنے کو کہیے، کیونکہ اب ہمارا جو صبر ہے وہ جواب دے رہا ہے، اب اور برداشت نہیں ہو پا رہا۔ تو ایوب علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے میں شرم آتی ہے، کیونکہ اتنے سال ہم نے رئیسی میں گزارے، اتنے سال ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزارا، اور اب تھوڑی سی تکلیف ہے تو ہمیں کیا اللہ تعالیٰ سے رحم کی بھیک مانگوں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جواب سن کر اس کی بیوی بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے، اور پھر یہاں تک کہ وہ اپنے بال تک کٹوا دیتی ہے اپنے شوہر کے علاج کرنے کے لیے۔ یہ حال دیکھ کر ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے، بہت زیادہ وہ افسوس میں آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم جانتے ہیں تو غفور رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو اب تو ہماری آزمائش ختم کر دے اور ہم پر رحم کر دے۔ ایسا بس کہنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ندا فرمائی، گیپ سے ایک آواز آنے لگی کہ اے ایوب، تو اپنے پیر لگڑ، تو تیرے پاؤں کے نیچے سے ایک جھرنا ظاہر ہوگا، یہ جو جھرنا ہوگا، یہ جو نہر ہوگی، یہ ٹھنڈا پانی ہے تیرے پینے کے لیے اور تیری غسل کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہی وہ ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور وہ ایک جھرنا پانی کا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پانی کو جب پیتے ہیں تو ان کے جسم کے اندر کی تمام بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر جیسے ہی اس پانی سے وہ غسل کرتے ہیں، اس کے جسم کی اوپری باہری تمام بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ پھر سے پہلے کی طرح طاقتور اور نوجوان ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اس کی بیوی باہر سے آتی ہے گھر واپس، تو وہ یہ حال گھر کا منظر دیکھ کر چونک جاتی ہے، اور وہ اس شخص سے کہنے لگتی ہے کہ کیا آپ نے میرے شوہر جو بیمار پڑے ہوئے تھے اس کو کہیں دیکھا ہے، جو بالکل آپ کی طرح ہو بہو دیکھنے میں تھے؟ تو ایوب علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ایوب ہی ہوں۔ تو وہ بیوی یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور کہنے لگتی ہے کہ ہو اللہ نے شاید ہماری دعا قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے اب ہماری آزمائش ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی بیوی کو بھی وہ جوانی لوٹا دی، وہ قوت لوٹا دیا جو اس کی جوانی کے دنوں میں تھا، کیونکہ اس نے بھی برے وقت میں اپنے شوہر کا پورا ساتھ دیا تھا۔ تو پھر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جوانی واپس کر دی، ان کا جو پورا
دھن دولت تھا، مال و دولت تھا، وہ پھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس کر دیا، اور پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولادوں سے بھی نوازا۔ ان کے گھر 26 بیٹے اور بیٹیاں ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ 26 صرف بیٹیاں تھیں، بیٹے الگ سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے بہت زیادہ مال و دولت سے نواز دیا۔ اس سے ہم لوگوں کو ایوب علیہ السلام کی اسٹوری